السلام علیکم، میں آپ کا میزبان مبشر حسن خان آپ کی خدمت میں رمضان سیریز کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے اور امید ہے کہ آپ سب نے روزہ رکھا ہوگا اور آپ کا بڑا اچھا روزہ جا رہا ہوگا۔ ان کے بارے میں ہم بہت ساری علم پہلے سے رکھتے ہیں کہ اسے کیسے گزارنا ہے، اس میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ اب سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس رمضان المبارک کو اپنے پچھلے گزرے ہوئے رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ مند بنا لیں اپنی اخروی لحاظ سے۔ اس ضمن میں کچھ چیزیں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا تھا نا، تو اس کی جو پہلی وحی تھی اس کی چوتھی آیت مبارکہ میں، چوتھی اور پانچویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قلم کا تذکرہ کیا کہ وہی ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، مفہوم ہے۔ اور علم وہ چیز ہے جو انسان علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ علم سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو ہم اس رمضان المبارک جو ہم یہ سیریز شروع کر رہے ہیں، اس میں بیسیکلی ہم اس طرح کریں گے کہ ہم قلم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رمضان کو بہتر بنائیں گے۔ دیکھیں، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، گھر کا کچھ سامان لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، کوئی بھی سامان لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی کام ہم اپنے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز میں بھی اپنی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں۔ سکولز میں ڈائریز لگی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے، یہ توجہ نہیں دے پاتا اور اپنی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے دیکھیں نماز کا 700 مرتبہ سے زائد تقریباً قرآن پاک میں تذکرہ کیا، بار بار تذکرہ کیا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ پھر بھی اذان کا جو اذان باقاعدہ اونچی آواز میں لگائی ہر نماز کے ساتھ، تاکہ اسے فوراً یاد آ جائے کہ یہ اپنے باقی کام، باقی معمولات زندگی چھوڑ کے اب یہ وقت نماز کا ہے، یہ وقت اللہ کی پکار لگ چکی ہے، اب یہ وقت ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں جایا جائے یا اللہ سے ملاقات کی جائے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اسی طرح جو اس دفعہ ہم ترتیب بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک کاپی اور پینسل لے لیں۔ اس سے جو میں نے اس دفعہ اپنی ترتیب بنائی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ ہم پہلے صفحے پہ لکھیں گے ایسے اعمال حسنہ، اچھے اعمال جو مجھے پہلے سے معلوم ہے، وہ ساروں کی آپ ایک لسٹ بنا لیں گے۔ سچ بولنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اور نماز کس طرح پڑھنا، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا، نماز اقامت پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، پہلی صف کی فوقیت، وضو اچھا ہو، پراپر ہو، اور گھر سے وضو کر کے جایا جائے تاکہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی ملے، ایک ایک گناہ معاف ہو اور ایک ایک درجہ بلند ہو، اور اذان ہوتے ہی تمام کام چھوڑ کے نماز کی طرف جایا جائے۔ جتنے بھی ہمیں روز مرہ کے جتنے اعمال حسنہ، اچھے اعمال پتہ ہیں وہ لکھ لیے جائیں۔ دوسرے صفحے پہ اعمال سیئہ، برے اعمال جو مجھے معلوم ہے میری روزمرہ کی زندگی میں، وہ لکھ لیے جائیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چوری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا، اور بھی جتنے روزمرہ کے معمولات ہیں، میوزک سننا، بد نظری، بے حیائی کی چیزیں، فحش کلام کرنا، فحش گوئی کرنا یا فحش گوئی سننا، یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کا مواد دیکھنا، یہ سارے وہ گناہ، اور جتنے بھی یاد کر کے آپ بھی لکھ لیں اور یہ لکھ لیے جائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا پتہ ہے، ہمارا علم کتنا ہے۔ اب جو ہمارا علم ہے اس پہ عمل آ جائے، اس کے لیے ہم ایسا کریں کہ ڈیلی کی بنیاد پہ، ڈیلی کی ترتیب پہ ایک صفحہ اس پہ تاریخ لکھی جائے اور اس میں درمیان میں ایک لائن کھینچ دی جائے، حاشیہ کھینچ دیا جائے، جس کے ایک طرف اعمال حسنہ اور ایک طرف اعمال سیئہ، اعمال حسنہ اچھے اعمال اور اعمال سیئہ برے اعمال لکھ لیے جائیں، اور ان میں سے دیکھا جائے عشاء کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، جب آپ بالکل سونے سے پہلے آپ اپنا پورا دن یاد کریں گے کہ آج آپ نے کون کون سے اعمال کیے جو آپ کو معلوم تھے، جو آپ کے پہلے صفحے پہ لکھے ہوئے تھے، ان میں سے آپ نے کون کون سے اعمال کیے، کتنی نمازیں باجماعت پڑھی، کتنی نمازیں پہلے صف میں پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اچھا وضو کیا، سارا دن وضو سے رہے۔ لیکن رمضان میں اللہ رب العزت کا اتنا کرم، اتنا احسان کہ جو استغفار، اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔
ہر طرف آتے کہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ صدا لگا رہا ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے جائیں، اور برائیوں سے جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ رک جائیں، بس کریں، ختم کر دیں، چھوڑ دیں۔ اور ہر عمل اتنے گناہ بڑھ جاتا ہے، اتنے گناہ بڑھ جاتا ہے، اس پہ تو لمیٹیشنز ہی نہیں لگانی چاہیے کہ 10 گنا 20 گنا، وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں آپ کو اجر دے دیں۔ اور جو نوافل ہیں چاہے نماز کے ہوں یا نفلی کام یا نفلی عبادت، اس کا ثواب بڑھ کے فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا یا کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو بڑا زبردست ماحول، نیکیوں کا سیزن ہے۔ سیزن آتا ہے گندم کا سیزن، چاولوں کا سیزن، اور جو جس مطلب فیلڈ سے متعلق آتا ہے، ہر انسان کا ایک تجارتی سیزن بھی ہوتا ہے یا معاشی سیزن بھی ہوتا ہے، اس میں اسے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے معاش کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے، یہ سیزن لگا لوں گا 6 مہینے 8 مہینے، باقی جتنا عرصہ ہے وہ بیٹھ کے کھاؤں گا، یہ سکون سے کھاؤں گا، اس میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ پورے سال کا نیکیوں کا سیزن ہے، اس مہینے جتنی نیکیاں کر لی جائیں گی، باقی 11 مہینے آپ آسانی سے وہ گزارا کر سکیں گے، ان میں بھی آپ جو اپنے فرائض ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک میں صدقہ آندھی کی طرح کیا کرتے تھے اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور تیاری باندھ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ 6 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں شیطان قید ہو جائے گا۔ اچھا، اب شیطان تو قید ہو گیا، ہم اپنی جتنے گناہ ہیں، ہم اپنی برائیوں کا سارا ذمہ دار شیطان کو قرار دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ ہمیں ورگلاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ شیطان قید ہے، یہ پکی ٹکی بات ہے، شیطان قید ہے۔ اب جو میرے دل میں گناہ کا احساس ہے یہ کیا ہے، یا جو اب میں گناہ کر چکا ہوں روزے کے ساتھ یا رمضان المبارک میں، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ شیطان تو قید ہے۔ آیا اس نے ہمارے ساتھ ابھی تک وائرلیس رابطہ رکھا ہوا ہے، یا وہ جیل سے ہمیں میسیجنگ کر رہا ہے، وہ جیل سے ہمیں کنٹرول کر رہا ہے؟ ہم کیا اس کے پتلے ہیں؟ ہم اس کے ریموٹ پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا نفس ہے۔ ہمارا نفس، ہماری برائی، ہمارے اندر کی برائی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ جو آپ کی عادت بن جائے، علماء اسے نفس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یہ نفسانی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے۔ سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے لگے وہ ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے ان سے بھی بچنا ہے، تو ڈیلی بیس پہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ کام لکھ لیے جائیں کہ آج میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، اور پھر اپنے پہلے صفحے کو کھولا جائے کہ میرے علم میں تو یہ نیکیاں تھیں، ان میں سے یہ نیکیاں مسنگ ہیں جو میں نے آج نہیں کی، ان پہ ورک کیا جائے، انہیں کل ان کی نیت بھی رات کو کی جائے، اور انہیں کل کوشش کی جائے کہ جتنی میرے پہلے صفحے پہ میرے علم میں نیکیاں موجود ہیں وہ میرے دوسرے صفحے پہ، مطلب دوسرے روزے والے صفحے پہ وہ ساری موجود ہوں، کہ میں وہ ساری نیکیاں کر چکا ہوں۔ اس طرح جو علم ہے وہ ہمارے عمل میں آئے گا، اور گناہوں پہ لکھا جائے کہ آج میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، یاد کیا جائے، جھوٹ کتنی دفعہ بولا، چغلی کس کی، غیبت کس کی، اور چوری، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی برا خیال آیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کوئی میوزک سن لیا، کوئی بدگوئی کی یا فحش گوئی کی، یا کوئی اس طرح کا مطلب فحش میٹیریل دیکھا کہیں، تو ان چیزوں کو لکھ لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ سارے برائیاں جو ہیں یہ ہمارا اس پہلے اشرے کو ٹارگٹ بنایا جائے کہ جو میرے علم میں ہے اچھائیاں وہ میری زندگی میں آ جائیں، میرے اس صفحے پہ آ جائیں، ڈیلی بیس والے صفحے پہ آ جائیں، اور جو میرے علم میں برائیاں ہیں وہ میرے ڈیلی بیس والے صفحے سے ختم ہو جائیں۔ پہلا عشرہ اس پہ ڈٹ کے محنت کی جائے اور استغفار کیا جائے۔ اچھا، اب ہم اس جو رمضان سیریز کو شروع کر رہے ہیں، آج تو تھوڑی سی ویڈیو تفصیلی ہو گئی ہے، آگے
زیادہ تر ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کئی میں جو رمضان میں آگے ایگزامز بھی ہیں، اور ہر بندہ اپنے کچھ نہ کچھ معاملات میں بیزی بھی ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے. تو اس لیے ہم آگے انشاءاللہ اس سیریز کو نا بالکل شارٹ سیریز میں لے جائیں گے، 1 ڈیڑھ 2 منٹ کی ویڈیو میکسیمم. اس میں جو میرے ذہن میں ایک ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیلی کی ایک اچھائی کے بارے میں، اس کے فضائل یا اس کے جو بھی ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے. 30 سیکنڈ سے زیادہ، مطلب ایک ڈیلی کی اچھائی کے بارے میں بات کی جائے، اور ایک برائی کے بارے میں بات کی جائے، اور ایک دعا سیکھ لی جائے. چاہے وہ ہمیں آتی ہو تو اس کا تلفظ بہتر کر لیا جائے کیونکہ ہمیں پتہ تو، یا اس کا ترجمہ کر لیا جائے کیونکہ ہم کئی ساری دعائیں پڑھتے ہیں ہمیں ان کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہوتا، تو ہماری دعا میں اس طرح کی تاثیر نہیں بن پاتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. عربی میں پڑھ رہے ہیں دعا، ہم سونے کی دعا تو پڑھ رہے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کہہ کیا رہے ہیں. یہ تو ہمیں دعا یاد ہوگی، ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جو سیریز چلائیں گے وہ 1 ڈیڑھ 2 منٹ کی ڈیلی بیس پہ کوشش کی جائے گی ویڈیو. اس میں ایک اچھائی، ایک برائی اور ایک دعا، اگر وہ آپ کو آتی بھی ہوگی تو وہ آپ سن لیں گے تاکہ اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے، اور اس کا ترجمہ. یہ انشاءاللہ اس بنیاد پہ ہم آگے کام لے کے چلیں گے. دیکھیں، واعظ و نصیحت، مسائل، علم، یہ علماء کا کام ہے، ان سے سیکھا جاتا ہے اور وہی سکھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، حدیث ہے کہ جو تمہارے پاس چاہے وہ ایک آیت بھی ہو جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دو جس کے پاس وہ نہیں ہے. تو یہ کام انشاءاللہ میں بھی جہاں جس حد تک کر سکا وہ بھی کروں گا. آپ سارے بھی انشاءاللہ اس چیز کی حد الامکان کوشش کی جائے کہ جو آپ کو ایک اچھائی پتہ چلے اسے اپنے گھر والوں تک، اسے لوگوں تک جس سے بھی ملے اسے ایک اچھائی کی دعوت تو دے سکتے ہیں، ایک برائی سے روک سکتے ہیں. اس طرح اگر وہ آگے اس طرح اگر ایک سیریز چلے گی یا ایک برانچ چلے گی تو ایک دم معاشرہ بدل جائے گا، ایک دم دنیا بدل جائے گی، ایک دم انسانیت بدل جائے گی. تو اس کے سارے انشاءاللہ عزم کریں اور اس رمضان کو بھرپور گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اعمال حسنہ کے ساتھ، اعمال سیئہ سے بچتے ہوئے. اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہمارے جتنے مسلمان ہیں انہیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ لینے والا بنائے. ضمناً ایک بات کرتا چلوں، ایک حدیث کے مطابق 4 ایسے لوگ ہیں جن کی جو یہ رمضان گزار بھی لیتے ہیں پر انہیں اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا، انہیں اس کا فائدہ آخر میں ان کی استغفار نہیں، ان کا مطلب کوئی اعمال قبول نہیں کیے جاتے جب تک وہ 4 لوگ اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نہ نکال لیں. وہ حدیث کے مطابق، حدیث کا مفہوم ہے، وہ 4 لوگوں میں سے پہلا جو مستقل نشہ کرنے والا ہو، مستقل شرابی، مستقل نشہ کرنے والا. نمبر 2، جس نے والدین کا دل دکھایا ہو، جو والدین کا نافرمان ہو. نمبر 3، تعلق توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا. اور نمبر 4، لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں برائی رکھنے والا. جب دل میں برائی ہوتی ہے اور آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ یقیناً اسے ایذا پہنچاتے ہیں. تو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، والدین کا نافرمان اور مستقل نشہ کرنے والا. جب تک اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نہ نکال لیں اور پکی ٹکی توبہ نہ کر لیں اور اب یہ اس کو چھوڑ دیں ان کاموں کو اور اس پہ توبہ کر کے اور ثابت قدم نہ رہیں، تب تک وہ رمضان کی ان عظیم، ان زبردست ساعتوں سے یہ گزار کے بھی وہ اس کا ریوارڈ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اللہ پاک اگر ہم میں سے کوئی بھی ان 4 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے اور کوشش کرے، استغفار کرے اور اپنے ان اعمال کو چھوڑ دے. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم، رحم، فضل فرمائے اور اس رمضان کو بھرپور گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی کرے.
انشاءاللہ ملیں گے کل کی شارٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ